جی اس وقت رکن پنجاب اسمبلی محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک خبر جو میرے پاس تھی آج موقع ملا ان سے گفتگو کرنے کا۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے سب سے پہلے جنہوں نے بم پھوڑا تھا ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی، تب یہ پی ٹی آئی کا حصہ تھی اس پرانی اسمبلی میں، تو ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بنی گالہ میں بیٹھ کر عمران خان کے دماغ کو کیپچر کیا جاتا ہے، کچھ وظیفوں سے اور کچھ موکل متحرک ہوئے ہیں، پھر چلے کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، تو اب تو کھل کے معاملہ سامنے آ گیا ہے نا۔ وہ جو موکل ہم سمجھتے تھے کہ بشریٰ بی بی نے اپنے قابو کیے ہوئے، تو وہ اصل میں موکل تو فیض تھا۔ ساری انفارمیشن تو جنرل فیض لا کے بشریٰ کو، مانیکا کو دیتے تھے، اور وہ بشریٰ مانیکا جو ہے نا، وہ عمران خان جب گھر آتے تھے وہ انہوں نے خود بتایا سب کو کہ میں گھر آتا ہوں، میری شکل دیکھ کے تو پتہ چل جاتا ہے بیگم صاحبہ کو کہ میں سارا دن کن دشواریوں سے گزرا ہوں، کون سے مسائل کا میں نے سامنے کیا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو آگے ہونے والا ہوتا تھا، کسی عدالت نے کیا فیصلہ دینا ہے، کس نے جیل جانا ہے، کس نے باہر نکلنا ہے، وہ تو ان کو ان کے موکل بتا دیتے تھے۔ اور وہ جب بانی صاحب وہ سنتے تھے تو وہ ششدر رہ جاتے۔ دیکھیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی تو نئی نئی حکومت بنی تھی اور سے پہلے تو آپ نے یہ بم پھوڑا تھا نا۔ بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، پوری پی ٹی آئی کو سانپ سونگھ جاتا تھا جب بشریٰ مانیکا کی بات ہوتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے منہ کھولا تو وہ فارغ ہیں، کیونکہ خان جو ہے اس نے سب کو ڈرا دھمکا کے، کیونکہ وہ ہولڈ اتنا زیادہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس پہ وہ محترمہ ٹک لگا دیتی تھیں وہ اس کے وارے نہیں آ جاتے تھے، اور جس پہ وہ کاٹا لگا دیتی تھی وہ ختم شد۔ تو سب کو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم اسی صورت میں اس حکومت میں چل سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں اگر ہم منہ پہ تالے لگا لیں۔ بلکہ میرے پاس آئے وہ محمود الرشید، اب تو جیل میں بیٹھے ہوئے، تو کہتے ہیں عظمیٰ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم تو اس سے بہت زیادہ بولتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن وہ تو تمہارا ہم نے جو حشر دیکھا ہے، ہم نے تو سبق سیکھ لیا کہ اپنے منہ پہ تالے لگا لیں۔ یہ میاں محمود الرشید نے کہا؟ یہ بالکل انہوں نے کہا۔ آپ انکشاف کر رہی ہیں جو۔ جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ تو میں خاموش ہو گئی، کوئی مجال نہیں جو منہ کھول کے ایک لفظ بھی۔ اور مجھے کیا تھا، میں نے تو سچ بولنا تھا، حق یہ کی بشریٰ بات بی بی کرنی آئی تھی۔ کیسے عمران خان کی زندگی میں آئی کیسے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا۔ یہ تو آپ ریحام خان سے پوچھیں۔ نہیں وہ انہوں نے نہیں، ریحام خان نے یہ بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ میری جو طلاق ہے وہ اس خاتون، اس عورت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے طلاق ان کے میری جو کروائی موکل ہے۔ تھے وہ جنرل فیض تھے، بشریٰ بی بی کے، جس طرح فیض ہم سمجھتے تھے کہ کوئی جادو ٹونا ہے یا بڑی کوئی روحانی شخصیت ہے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری انفارمیشن تو فیض نیٹ ورک سے آتی تھی۔ یہاں ایک سوال کرنے کی جسارت کر لوں، دیکھیں نا، اب آپ فیض صاحب ہو گئے نا گرفتار، تو سب جو ان کا کیا دھرا، وہ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا۔ عمران خان کو یہ تسلی تھی کہ جی میں ان کو آرمی چیف بنا دوں گا تو میں 10 سال کے لیے پکا بیٹھا رہوں گا چیف منسٹر، اور ان کو یہ تھا کہ یہ آپ نے علیم خان صاحب کا حوالہ دیا، آپ نے علیم خان صاحب کا حوالہ دیا ہے، جی تو جب یہ آپ کو کی آڈیو والا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو غلط ثابت کیا تھا، آپ کے خلاف ٹویٹ کیا تھا اور بشریٰ بی بی کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، چلے گئے۔ اور کیا کرتے وہ ان کی کابینہ میں تھے پی ٹی آئی کی، ہاں سینئر منسٹر تھے، تو مجبوراً ان کو کرنا پڑا۔ وہ اگر نہ کرتے تو وہ ان کے سر پہ عذاب نازل ہو جاتا، وہ کیا کرتے؟ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ سارے تو اس سسٹم کا اصل میں جو ٹویٹ سب سے کروایا گیا تھا وہ زلفی بخاری اس کے پیچھے تھا۔ زلفی بخاری نے یا مجھے یہ بتایا، جو ان کے یاور بخاری نہیں تھے، یاور عباس، جو کہ ان کے کزن تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ زلفی بخاری کا فون گیا ہے ساری کابینہ کو پنجاب کی کہ اس نے یہ جو مرشد ہیں ان کے شان میں گستاخی کی ہے، تو اگر یہ آپ کو فون کرے، آپ نے فون بھی نہیں اس کا سننا۔ تو تب تو یہ دیکھیں نا، جس طرح علیم خان صاحب ہے، دیگر ہیں، معلوم تو سب کو تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔
تو اگر پہلے آپ کی طرح سارے بھانڈا پھوڑ دیتے تو ملاقات جس نہج پر ہے اس نہج پر تو نہ ہوتا، یا انتظار کیا جاتا رہا۔ اگر وہ قرا نکل آتا علیم خان صاحب یا دیگر کے نام وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا، تو پھر یہی پروجیکٹ، تو یہ چیزیں تو مفادات تو اپنا تھا نا، اگر کھل کے بات کی جائے۔ اب ٹھیک ہے آپ اس جماعت میں ہیں یا چیزیں ہیں یا آپ نے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کو عمران خان نے 2018 سے پہلے پوری طرح سے استعمال کیا، اور ایسے ہی نہیں لوگ کہتے تھے کہ وہ اے ٹی ایم ہے، انہوں نے جتنی بھی ان کے ریسورسز تھے وہ استعمال کیے۔ جو آپ کو پتہ ہے جو جہاز کس طرح سے جاتا تھا اور آتا تھا، اور پھر ان کے گھر کے سارے خرچے، ان کے جلسوں کے سارے خرچے کون اٹھاتا تھا، سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب یہ پرائم منسٹر بن گئے تو انہوں نے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں جن لوگوں کی وجہ سے، اور وہ بڑے مخلص تھے ان کے ساتھ، یہ دونوں حضرات علیم خان اور جہانگیر مخلص تھے، اور وہ اس کے پیچھے بھی محترمہ تھی۔ محترمہ نے کہا ان کو فارغ کرو، اور جب اس نے کہہ دیا تو ان پہ لگ گیا کاٹا، اور جب کاٹا لگ گیا تو اس کے بعد پھر خان نے آنکھیں بند، کان بند، نہ اس کو کچھ سنائی دیتا تھا نہ بجھائی دیتا تھا، پھر تو صرف مرشد اس کو نظر آتی تھی۔ جی بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں۔ چلیں جاتے جاتے انکشاف تو وہ کر گئی ہیں کہ میاں محمود الرشید صاحب نے انہیں کیا کہا تھا جو اب جیل میں ہیں، اور ساتھ میں جب عظمیٰ کاردار نے یہ بم پھوڑا تھا کہ بشرا بی بی پھر جادو ٹونے یا جو معاملات تھے، تو اس وقت ان کے خلاف مہم جو شروع ہو گئی تھی، اور جنہوں نے ٹویٹس کیے تھے ان میں اب علیم خان صاحب بھی شامل تھے، زلفی بخاری صاحب بھی تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کا سچ ہے، جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیاست کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کو امید ہو کہ آپ کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچتی، تب تک کوئی جتنا مرضی برا ہو آپ کے لیے ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ آپ کے لیے برا ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ کنسرن تھا بیسیکلی عظمیٰ کاردار صاحبہ سے، ہم نے بہت پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی، لیکن جو ٹویٹس تھے، جو مہم جو تھی، وہ جو کردار تھے وہ بھی عیاں کرنا ضروری ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تاکہ قوم کو پتہ چلے، اور ہمارا تو پلیٹ فارم بھی آزاد ہے، تو ہم تو آزادی سے بولیں گے اور آزادی سے سوالات اٹھائیں گے۔ جی